دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ ایسے ہیں کہ جو زندگی کا مطلب صرف یہ سمجھ پائے ہیں کہ پیدا ہو جانا، بڑے ہونا، جوان ہونا، شادی کرو، بچے پیدا کرو، پیسہ کماؤ، بوڑھے ہو جاؤ اور مر جاؤ، صرف یہی زندگی کا مطلب سمجھ پائے ہیں۔ لیکن میرے ہم عزیز دوستو، زندگی کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے، وہ ہے شعور کی زندگی۔ جب انسان علم حاصل کرنے لگتا ہے، جب انسان شعور حاصل کرنے لگتا ہے، تب انسان کا ایک دوسرا جنم ہوتا ہے۔ ایک ہی زندگی کے اندر ایک دوسری زندگی انسان کو ملتی ہے کہ جس چیز سے میں بہت زیادہ غافل تھا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ علم اتنی بڑی طاقت ہے، شعور اتنی بڑی طاقت ہے کہ میں اسے کیوں بے پرواہ تھا جب اسے قدر ہوتی ہے۔ جیسے ایک بادشاہ ایک بوڑھے شخص کے پاس جاتا ہے اور کچھ سوال جواب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو بادشاہ بوڑھے شخص سے سوال کرتا ہے اندر ہی سوالوں کے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ وہ شخص کہتا ہے بوڑھا کہ 6 سال عمر ہے میری۔ وہ بادشاہ بڑا حیران ہوا، کہتا ہے کیسا پاگل ہے، اتنا بوڑھا شخص ہے، سفید داڑھی ہے، سفید بال ہے، اور عمر اپنی صرف 6 سال بتا رہا ہے، انہیں جھوٹ بول رہے ہو تم۔ نہیں، میری حقیقت میں اتنی ہی عمر ہے۔ وہ بوڑھا شخص اپنی 6 سال عمر ہی بتاتا رہا، وہ نہیں مانا کہ میری عمر 76 ہے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ کیا آخر وجہ ہے کہ تم اپنی عمر صرف 6 سال بتا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ سنو، حقیقت میں میری عمر 76 سال ہے، 76 ایئرس، بٹ میں ان 70 سالوں کو اپنی زندگی نہیں مانتا، اپنی زندگی کا حصہ نہیں مانتا۔ کیوں؟ کیونکہ 6 سال پہلے میری آنکھیں کھلی ہیں، 6 سال پہلے میری علم والی آنکھیں، شعور والی آنکھیں کھلی ہیں، میں انہی کو اپنی زندگی مانتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں میں نے پہلے ساری زندگی غفلت کے اندر گزاری، سوئے ہوئے گزاری، میں زندگی کے اندر آیا ہی نہیں، میں دنیا کے اندر آیا ہی نہیں، میں یہ مانتا ہوں۔ اب میں دنیا کے اندر آیا ہوں تو میں اپنی عمر کو یہی مانتا ہوں، صرف 6 سال۔ آپ کو چند گنے ہوئے لوگ ایسے ملیں گے آپ کو اپنی زندگی میں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی صرف 2 سال ہے، کیونکہ انہوں نے 2 سال پہلے شعور کا آغاز کیا ہوگا، علم حاصل کرنے کا آغاز کیا ہوگا۔ اب بات سن لیں اس طرح کہ علم حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسکول کے اندر ایڈمیشن لے لیں، کالج کے اندر ایڈمیشن لے لیں یا یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیں۔ نہیں، علم کبھی بھی آپ کو یونیورسٹی سے نہیں ملے گا، نہ آپ کو کالج سے ملے گا، نہ آپ کو اسکول کی کتابوں سے ملے گا۔ علم جو ہے آپ کو خود انتھک محنت کرنے کے بعد ملے گا، آپ کو کوشش کرنے کے بعد ملے گا۔ اصل علم تو وہ ہوتا ہی نہیں کہ جو آپ کے پاس خود آ جائے، اصل علم تو وہ ہوتا ہے جس کے لیے آپ اپنے دن رات ایک کر دو، جس کے لیے آپ خود تلاش میں جاؤ۔ آپ ذرا سوچیں تاریخ کے اندر کیسے کیسے مفکرین اور مفسرین اور صحابہ کرام گزرے ہیں کہ ایک حدیث کی تلاش کے لیے، ایک حدیث سننے کے لیے وہ کتنا سفر کرتے تھے، مہینوں کا سفر کرتے تھے، صرف ایک حدیث کو پڑھنے کے لیے، ایک حدیث سننے کے لیے۔ میرے ہم عزیز دوستو، آپ جتنا بھی یونیورسٹی میں پڑھ لیں، آپ جتنی بھی کالجز کی پڑھائی کے اوپر محنت کر لیں، کبھی بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلیں گی۔ آپ کی آنکھیں تب کھلیں گی جب آپ ریسرچ کرنا شروع کریں گے، جب آپ آس پاس والی دنیا کو جاننا شروع کریں گے۔ دنیا کے اندر لا تعداد علوم ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ منگولوں نے جب بغداد پہ حملہ کیا تھا تو انہوں نے سب سے پہلے کس چیز کو جلایا تھا؟ انہوں نے سب سے پہلے لائبریریوں کو جلایا تھا، کتابوں کو جلایا تھا، سائنٹسٹ کو انہوں نے پکڑ کے مارا تھا، سب سے پہلے مفکرین، مفسرین، علماء دین تھے، ان کو قتل کیا تھا۔ عام لوگوں کو بعد میں قتل کیا تھا، پہلے اتنے بڑے علماء کو قتل کیا تھا۔ کیوں؟ اس کو پتہ تھا علم کی قدر کیا ہے، اس کو پتہ تھا کہ اگر یہ کتابیں آج میں نے چھوڑ دیں تو آنے والے جو مسلمان ہوں گے وہ ہمارے اوپر چڑھ جائیں گے۔ اس نے کتابیں جلائیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ وہ کتابیں جو کروڑوں کی تعداد میں بغداد کے اندر جلائی گئیں، لائبریریوں کو آگ لگا دی، آج اگر وہ کتابیں ہوتی تو مسلمانوں کا علم کا لیول کیا ہوتا؟ کیا ہمیں پڑھنے کے لیے، کیا ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے امریکہ یا یوکے جانا پڑتا؟ آج جو ہمارے ہر لڑکے کا، لڑکی کا خیال ہے نا کہ میں چائنا جاؤں MBBS کے لیے، میں وہاں جاؤں، یوکے جاؤں پڑھنے کے لیے، میں رشیا جاؤں پڑھنے کے لیے، کیا ہمیں ضرورت ہوتی اگر وہ کتابیں نہ جلاتا؟ کیوں اس نے جلائی ہیں؟ اس کو پتہ تھا علم کیا چیز ہے، علم کی طاقت کیا ہے۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ ہمارے پاکستان کے اندر صرف 1% ایجوکیشن کے اوپر صرف کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے جن کے ہاتھوں میں ہماری ڈور ہے، ان کو پتہ ہے کہ اگر 50% ایجوکیشن کے اوپر صرف ہونا شروع ہو گیا تو یہ آنے والے نوجوان تو ہمیں کچا چبا جائیں گے، یہ تو کھا جائیں گے ہمیں، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ ایجوکیشن تو یہ ہے اصل میں۔ میرے ہم عزیز دوستو، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم جو علم پڑھتے ہیں
جو ہمیں علم سکھایا جاتا ہے وہ گورے پھینک دیتے ہیں، اس علم کو ہم اٹھا لیتے ہیں، اور جو 100 سال پہلے وہ پھینک چکے ہوتے ہیں، جو فلسفیاں پڑھ کے وہ اکتا چکے ہوتے ہیں، ہم اسے سمجھتے ہیں نہیں یہ دنیا کی ایک نئی ایجاد ہے جسے وہ تھک گئے ہیں پڑھ کے۔ میرے ہم عزیز دوستو، خود کو ریسرچ کرنے والا بنائیں، خود کو شعور کی دنیا میں لے کر آئیں، کھوج کریں، دنیا کو پرکھنے کی کوشش کریں، دنیا کی تاریخ جاننے کی کوشش کریں، آپ کو پتہ چلے گا۔ اور ہاں، سب سے اہم بات، کتابوں سے اپنا دل لگائیں۔ جس دن آج کے نوجوان نے کتابوں سے دل لگا لیا نا، اس دن کسی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ کے پاس ایک علم کی جب طاقت آ جائے گی تو دنیا کی تمام طاقتیں آپ کے سامنے پھیکی پڑ جائیں گی۔ یونیورسٹی کے اندر صرف آرٹیفیشل لوگ ہی پیدا ہو رہے ہیں، ان کو علم نہیں سکھایا جا رہا، ان کو صرف ایک دوڑ میں لگایا جا رہا ہے۔ اگر ساری دنیا MBBS کی دوڑ میں لگی ہوئی ہے تو تم بھی لگ جاؤ، مطلب کہ جس ریس میں چوہے لگے ہوئے ہیں تو تم بھی اسی ریس میں لگ جاؤ گے۔ آپ نے وہ چوہے والی ویڈیو نہیں دیکھی کہ ایک سارے چوہے اگر پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ ایک چوہا وہ بھی پیسے کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتا؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے سب کو دیکھ لیا۔ تو اگر سارے چوہے، اگر سارے انسان دنیا کے ایک طرف لگے ہوئے ہیں تو آپ اسی کی طرف اگر لگ جائیں گے تو پھر زندگی میں وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں پھر کہ جو اپنا نام پیدا کر لیتے ہیں۔ آپ ذرا یہاں سے اندازہ نہیں لگاتے کہ کروڑوں لوگ ایک سال کے میٹرک کا امتحان پاس کرتے ہیں، کروڑوں لوگ کالجز کا امتحان پاس کرتے ہیں، کروڑوں اربوں لوگ یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، لیکن ہم ان تمام کروڑوں کے نام کیوں نہیں جانتے؟ کیوں نہیں جانتا میں؟ جو میرے پاکستان کے اندر سینکڑوں یونیورسٹی ہیں، میں ان کے ہر طالب علم کا نام کیوں نہیں جانتا میں؟ اور میں اس انسان کا نام کیوں جانتا ہوں کہ جو یونیورسٹی کے اندر نہیں گیا، جس نے کالج کی تعلیم حاصل نہیں کی؟ میں اس انسان کا نام کیوں جانتا ہوں؟ کیونکہ اس انسان نے ان تمام چوہوں کی ریس سے خود کو الگ رکھا۔ اس نے دیکھا کہ جس ریس میں سارے لوگ لگے ہوئے ہیں، میں نے ان کے مخالف چلنا ہے۔ دیکھو تو صحیح، مخالف چلنے میں کیا ہوگا؟ بہت کم لوگ ہیں آپ کے دماغ کے اندر، میرے دماغ کے اندر، جن کے نام آپ جانتے ہیں۔ آج ایلون مسک کیوں کہلاتا ہے؟ انڈیا کے اندر جو اسپیس کمپنی ہے اس کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اس کے اونر کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ایلون مسک کے بارے میں تو ساری دنیا کیوں جانتی ہے؟ حالانکہ اس کا بھی فیمس ہونے کا جو ایک ذریعہ بنا وہ اس کی اسپیس ایکس کمپنی بنی، ٹھیک ہے، اور انڈیا نے بھی بھیجا، لیکن آج ہم اس کے اونر کا نام تک نہیں جانتے انڈیا کے، لیکن امریکہ کے اونر کا نام جانتے ہیں، ایلون مسک ہو رہا ہے۔ آج ہم اس کی جو ہے پڑھائی کی زندگی، آج ہم اس کی تاریخ کے بارے میں جاننے کے لیے بےتاب ہے۔ کیوں؟ آج میں بل گیٹس کا نام کیوں جانتا ہوں؟ دنیا کے اندر تو اور بھی بڑے سافٹ ویئر انجینئر ہیں۔ میں آج حضرت عمر کا نام کیوں جانتا ہوں؟ صحابہ کرام تو اور بھی بہت تھے۔ میں آج حضرت ابوبکر کا نام کیوں جانتا ہوں؟ صحابہ کرام تو اور بھی بہت ہے۔ میں آج حضرت عثمان کا نام اور حضرت علی کا نام کیوں جانتا ہوں؟ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیوں جانتا ہوں؟ صحابہ کرام تو اور بھی لاکھوں تھے۔ میرے ہم عزیز دوستو، یاد اور نام اسی کا باقی رہتا ہے جو زندگی میں کچھ الگ کرتا ہے۔ کچھ الگ کرنے کی کوشش کریں، ایک دوڑ میں مت لگیں۔ دوڑ میں لگ جائیں گے تو دنیا کی بھیڑ کا حصہ بن کے رہ جائیں گے اور دنیا میں آپ کو کوئی جانے گا بھی۔ آپ ذرا سوچیں کہ بڑے بڑے مفکرین اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ ذہین ہی ہوتا ہے، کوئی انسان نالائق نہیں ہوتا۔ کوئی ایک انسان بھی اس دنیا کے اندر جو پیدا ہوتا ہے وہ کبھی بھی نالائق نہیں ہوا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس انسان کا حافظہ کمزور ہے، نہیں، ہر انسان کا حافظہ بالکل ایک ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے اس کے آس پاس والی محفل، اس کے آس پاس والے لوگ، اس کے گھر کا ماحول، اور وہ خود یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے اپنے برین کو کتنا یوز کرنا ہے، کیسے یوز کرنا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے برین کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ زندگی میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، اور لوگ آج ان کے نام بھی جانتے ہیں۔ تو خلاصہ ویڈیو کا یہ ہے کہ ہمیشہ کچھ الگ کرنے کی کوشش کریں، ریسرچ کریں، علم حاصل کریں، اور ہمیشہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دین کا علم حاصل کریں۔ جس دن آپ کو دین کے نالج کی قدر ہو گئی، دنیا کے تمام نالج آپ کے سامنے پھیکے پڑ جائیں گے، فزکس کی تمام تھیوریز آپ کے سامنے قدموں میں آ کے گر جائیں گے، نیوٹن کے جتنے لاز ہیں سب کے سب جو ہیں آپ کے قدموں میں آئیں گے، جو آئنسٹائن بنا پھرتا آپ کے قدموں میں آئے گا، آپ اس کی تمام تھیوریز آپ کے قدموں میں آئیں گے۔ جس دن قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق مل گئی اور دنیا کے تمام علوم پھیکے پڑ جائیں گے، ان کا کوئی کلر باقی نہیں رہے گا، ان کی کوئی مٹھاس باقی نہیں رہے گی۔ لیکن آپ دنیا کا علم بھی حاصل کریں اور دین کا علم بھی حاصل کریں، لیکن کام آنے والا ہمیشہ دین کا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. میں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گا. تب تک کے لیے اللہ.